یہ 250 عیسوی کی بات ہے کہ جب شہر افسوس پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر سال شہر سے باہر ایک مذہبی میلہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں دیگر خرافات کے ساتھ پوجا پاٹ ہوتی اور جانوروں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ بادشاہ سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو بھی اعتراض کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس سال میلے میں چند عیسائی جوان بھی شامل ہوئے جو اپنی قوم کے نمائندے تھے۔ ان نوجوانوں نے میلے کے دوران قوم کو پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان کے لیے خون کے نذرانے پیش کرتے دیکھا تو انہیں قوم کی ان احمقانہ حرکتوں پر بڑا افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میلے کے ہزاروں لوگوں میں سے چند کے دلوں میں پوجا پاٹ سے شدید نفرت کے جذبات پیدا فرمائے۔ چنانچہ پہلے ایک نوجوان میلے سے باہر نکل کر دور ایک درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور نوجوان بھی درخت کے سائے میں آ کر بیٹھا۔ اسی طرح تھوڑی دیر میں وہاں 7 نوجوان جمع ہو گئے۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ یہ 7 نوجوان قوم کے جاہلانہ طرز عبادت سے بیزار تھے اور قریب قریب بیٹھے ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی میرے باغیانہ خیالات کا علم ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے مخبری کر دی تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اسی شش و پنج میں کافی دیر گزر گئی۔ خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ بلاخر ان میں سے ایک کو اللہ نے ہمت عطا فرمائی اور وہ بول پڑا کہ بھائیو، میری قوم جن پتھر کے بتوں کی پوجا کر رہی ہے یہ سب باطل ہیں، کفر ہے۔ یہ بے جان بت ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا خدا تو صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک و ثانی نہیں۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ تو گویا باقی نوجوانوں کے دل کی آواز تھی۔ یوں چند ہی منٹوں میں یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست و رفیق بن گئے۔ پھر انہوں نے قوم سے بغاوت کر کے ایک اللہ کی پیروی کے لیے اپنی ایک خفیہ عبادت گاہ قائم کر لی، لیکن ان کی یہ عبادت گاہ زیادہ عرصے تک چھپی نہ رہ سکی اور اس کی خبر سینہ بسینہ گردش کرتی ہوئی بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے ان سب کو دربار میں طلب کیا۔ یہ نوجوان دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے ان کی عقیدے کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ نے ان کے دل سے ڈر و خوف ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی خوف و خطرے کے نہ صرف اپنا عقیدہ بیان کیا بلکہ بادشاہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ بادشاہ اور اہل دربار ان نوجوانوں کی بے باکی اور دلیری پر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ نوجوان امیر و کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں چند دنوں کی مہلت دیتے ہوئے حکم سنایا کہ اگر ان چند دنوں میں تم لوگ راہ راست پر نہ آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ دقیانوس بادشاہ کی سفاکی مشہور تھی۔ نوجوانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ چند دن بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی مدد فرمائی اور اس چند روز مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نوجوان شہر سے دور ایک غار میں روپ پوش ہو گئے۔ اصحاب کہف کا قصہ دراصل شروع ہوتا ہے ان 3 سوالوں سے جو مشرکین مکہ آپ علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے تھے۔ یہودی علماء نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ ان سے یہ 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے نبی و رسول ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ وہ رسول نہیں ہیں۔ ان سے پہلا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان کون تھے جو زمانہ قدیم میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ دوسرا اس شخص کا حال دریافت کرو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، اور تیسرا سوال ان سے روح کے متعلق کرو کہ وہ کیا چیز ہے۔ قریش مکہ کا وفد یہ سوالات لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے سوالات سن کر یہ فرمایا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ عرب میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کے غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔
مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ اپنے نبی کے زبان سے ان سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ جس زمانے میں اصحاب کہف یعنی ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادی سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت اس شہر کو بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم و شان مندر تھا جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کی پوجا کرنے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر عامل، فال اور تعویذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ ان کا کاروبار شام، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب منسوب کرتے تھے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہمیں رحمت اور آسانی عطا فرما اور ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ اور اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت کا بندوبست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور غار کے اندر ان پر طویل نیند طاری کر دی اور وہ 300 سال تک سوتے رہے۔ جس غار میں یہ نوجوان سو رہے تھے وہ ایک سنسان جگہ پر واقع تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی نیند کے دوران کروٹیں بدلنے کا اہتمام بھی فرمایا ہوا تھا۔ یہ غار اندر سے کافی کشادہ تھا۔ اس کے دہانے پر ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ویرانے اور سنسان جگہ پر ایک اندھیری غار اور اس کی دہلیز پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہوا ایک خوفناک کتا۔ یہ ایک ایسا بھیانک منظر تھا جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے نکل جاتا۔ سورہ کہف کی 19ویں آیت میں اصحاب کہف کے دوبارہ بیدار ہونے اور اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے شہر جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلایا تھا، اسی طرح 309 سال کے بعد ہم نے انہیں اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم اسی طرح صحیح سالم تھے جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے۔ اس لیے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا، گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تھے وہ صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا۔ یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ سوئے رہیں۔ بیدار ہونے کے بعد انہیں خوراک کا بندوبست کرنے کی فکر ہوئی، چنانچہ پاکیزہ کھانے اور جستجو اور احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر کی جانب گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ اس نے وہ سکہ ایک دکاندار کو دیا تو کئی سو سال پرانا سکہ دیکھ کر دکاندار سخت حیران ہوا۔ اس نے دوسرے دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا۔ چند اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور اس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ اصحاب کہف کا ساتھی یہی کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں، لیکن اس کل کو تو 3 صدیاں گزر چکی تھی۔ لوگ کس طرح اس بات پر یقین کر لیتے؟ لوگوں کو یہ شک ہوا کہ اس کو کہیں دفن ہوا خزانہ مل گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کی دربار میں پیش کر دیا۔ اصحاب کہف کے غار میں جانے کے وقت جو ظالم بادشاہ اس شہر پر مسلط تھا، اسے مرے ہوئے صدیاں بیت گئی تھیں، اور اس وقت اس مملکت پر توحید پر یقین رکھنے والے ایک نیک اور صالح بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور فرار ہو جانے کا واقعہ تحریر تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ خود ظالم بادشاہ دقیانوس نے اصحاب کہف کو اشتہاری مجرم قرار دے کر ان کے نام اور پتے کی تختی لکھوا کر محفوظ کروایا تھا کہ جب کبھی یہ نظر آئیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ تاہم بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ دربار شاہی میں کچھ ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا جانتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے، مگر بادشاہ کے خوف کی وجہ سے وہ یہ بات ظاہر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ تختی بطور یادگار رکھ لی تھی۔ اسی تختی کا نام رقیم ہے، جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ بادشاہ اصحاب کہف کے واقعے سے کسی حد تک واقف تھا،
اور اس وقت وہ اپنے رب کے حضور اس دعا میں مشغول تھا کہ کس طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی بڑی بات نہیں۔ اصحاب کہف کے گرفتار شدہ ساتھی سے بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے، جن کے جوابات سے اطمینان کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اصحاب کہف میں سے ہی ہے۔ اس موقع پر بادشاہ نے کہا کہ میں اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دو جو دقیانوس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر نکل گئے تھے۔ بادشاہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے، اور یہ واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر لوگ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور موت و زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ اہل شہر کے ایک بہت بڑے مجموعے کے ساتھ غار کی جانب روانہ ہوا۔ غار کے قریب پہنچے تو گرفتار شدہ شخص نے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں، میں اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر کے آپ کے آنے کی اطلاع دے دوں۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آپ سب کو دیکھ کر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن ہم پر چڑھائی کرنے کو آ گیا ہے۔ چنانچہ ان سب کو ذرا دور کھڑا کر کے آپ خود غار میں اندر داخل ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ان کے ساتھی یہ سن کر بڑے حیران بھی ہوئے اور بہت خوش بھی۔ آخر وہ باہر آ گئے، عزت و احترام کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا اور اپنے غار میں واپس لوٹ گئے۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے اور اسی وقت وہ سب وفات پا گئے۔ اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے تو سبھی قائل ہو چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سب کا خیال ہوا کہ غار کے پاس کوئی عمارت بنا دی جائے۔ شہر میں کچھ بت پرست بھی تھے۔ ان لوگوں کا مشورہ تھا کہ یہاں بطور یادگار ایک عمارت بنا دی جائے، مگر ارباب حکومت بادشاہ اور عوام کی اکثریت اہل کتاب میں سے تھی اور انہی کا غلبہ تھا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا دی جائے جو یادگار بھی رہے اور آئندہ بت پرستی سے بچانے کا سبب بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقتول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔